کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پر لاچی ٹول پلازا کے قریب چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M11 کاموں کی ناروال انٹرچینج سے سمڑیال ٹول پلازا تک، موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک، موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M5 اچ شریف سے ظاہر پیٹ تک ٹریفک کے لیے بند۔ فلائٹ شیڈول متاثر، 15 ملکی و غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ بلے کے نشان کے لیے پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ پشاور ہائی کورٹ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلا کے دلائل مکمل۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کرنے والے وکلا آج دلائل دیں گے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے کر پی ٹی آئی نظریاتی کو بلے باز کا نشان الاٹ۔ الیکشن کمیشن نے 145 سیاسی جماعتوں کو نشان الاٹ کر دیے۔ پی ٹی آئی سمیت 16 جماعتوں کے انتخابی نشان روک دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کو شیر، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان الاٹ، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو پگڑی کا نشان مل گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ جے یو آئی کو کتاب، جماعت اسلامی کو ترازو، متحدہ قومی موومنٹ کو پتنگ مل گئی۔ آزاد امیدواروں کے لیے 177 انتخابی نشانات رکھے گئے ہیں۔ لوکل شامل تھے اس سازش میں نواز شریف کو نکالنے میں؟ جی بھائی جنرل رحیل سے لے کے جنرل فیض، جنرل باجوہ، یہ سارے شامل تھے۔ ہم نے گجرانوالہ میں نام لیے، ادارے کو نہیں، ادارے میں بیٹھے لوگوں کے کردار کو، ان کے رول کو اجاگر کیا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے 2 سابق آرمی چیفز اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو عالمی قوتوں کا سہولت کار قرار دے دیا۔ کہا گجرانوالہ میں نواز شریف نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے نام لیے تھے۔ نواز شریف کے خلاف عالمی سازش ہوئی، سازش میں اندرونی سہولت کار بھی تھے۔ نواز کے خلاف عالمی سازش میں راحیل شریف، قمر باجوہ، فیض حمید سہولت کار تھے۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا آج بھی چکوال کے ریٹائر ہونے والے لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف پر سسلین مافیا کا الزام واپس لیں۔ بانی پی ٹی آئی کو صادق و امین کا جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے وہ واپس لیں۔ بلاول بھٹو کو آصف زرداری سنجیدہ نہیں لیتے، میں کیسے لوں؟ کراچی میں NA 242 سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، مصطفیٰ کمال دستبردار ہو جائیں گے۔ نون لیگ حلقے کی صوبائی نشستوں پر ایم کیو ایم کی حمایت کرے گی۔ لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سندھ کی ترقی کے لیے سارے اتحادی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جے یو آئی سے بھی معاملات طے پا گئے، 1-2 دن میں اعلان ہوگا۔ سندھ کے وسیع تر مفاد میں مشترکہ پلیٹ فارم چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جی ڈی اے قومی کی 8 صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر نون لیگ کی حمایت کو تیار۔ ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ لودھرا میں نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی۔ جہانگیر ترین نے نون لیگ کو اپنا حلقہ اوپن نہ چھوڑنے کا پیغام بھجوا دیا۔ نون لیگ نے آئی پی پی کو لاہور سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں دینے کی حامی بھر لی۔ NA 117 سے علیم خان اور NA 128 پر اون چودھری کو سپورٹ کرے گی۔ لاہور سے کراچی ایک کاروباری شخص کی طرح آ کر سیاست کرے، لیکن سندھ سے متعلق الفاظ استعمال کرتے وقت احتیاط اور ذمہ داری دکھائیں۔ ناصر حسین شاہ کی مسلم لیگی دوستوں سے ٹویٹ میں درخواست، لکھا مافیا، چور، ڈاکو، لٹیرے جیسے الفاظ کوئی سیاسی طور پر ذمہ دار شخص استعمال نہیں کرتا۔ وہ کس منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی رشوت کے بنڈلز لیتے ویڈیوز موجود ہوں؟ لگتا ہے الزام تراشی کے لیے بانی پی ٹی آئی کو آئیڈیل بنا لیا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے، سیاسی شخصیات سے ملاقات اور این 127 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے امیدواروں کو حتمی شکل دے دی، 2 دن میں اعلان کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل پارٹی ٹکٹ سے محروم، قیادت نے انتخابی مہم کی نگرانی کی ہدایت کر دی۔ آصف زرداری کا سوئی میں گیس پائپ لائن بچھانے کا اعلان، پیپلز پارٹی کا ڈیرہ بگٹی میں جلسہ۔ آصف زرداری کا ٹیلی فون خطاب، کہا ہر شخص کو روزگار فراہم کریں گے، پیپلز پارٹی کی یہی سوچ اور منشور ہے۔ سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا چاروں صوبوں کی زنجیر پیپلز پارٹی ہے، جس نظام نے غلامی کی زندگی دی، ووٹ سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ این 122 پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سوات سے مراد سعید کی اپیل خارج، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو این 71 سیالکوٹ اور پی پی 46 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی، مونس الہی، قیسرہ الہی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ شہریار آفریدی، شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ فواد چودھری کی اپیلیں مسترد، اعجاز چودھری کی اپیل خارج، دونوں الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان کو مختلف سربراہان مملکت سے 108 تحائف ملے، 58 تحفے اپنے پاس رکھے، تحائف کی مالیت کم ظاہر کی۔ جیلری کا تخمینہ لگانے والے شعیب عباسی وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی گئی۔ دونوں کیسز میں ضمانت کی درخواستیں مسترد، کیس کی فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر۔ آئندہ سماعت پر 12 گواہان طلب۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اے ٹی سی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کی ہدایت۔ سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تمام تھانوں کی تفتیشی ٹیمز ایک ساتھ جیل میں تفتیش کر سکیں گی۔ دی اکانومسٹ میں آرٹیکل بانی پی ٹی آئی نے ہی لکھا تھا، ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے مختلف اخبارات اور میڈیا میں آرٹیکلز کے حوالے سے غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ آرٹیکل اڈیالہ جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی نے خود لکھا، کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا نہیں لیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی ریفرنس پہ احتساب، عدالت کا فرحت شہزادی، مرزا شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 6 ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم۔ فرحت شہزادی کے 29، شہزاد اکبر کے 24 اور زلفی بخاری کے 3 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ فرحت شہزادی لاہور، اسلام آباد میں 7 پلاٹس اور 22 لگژری گاڑیوں کی مالک ہیں۔ اثاثے منجمد کرنے کا حکم احتساب عدالت نے دیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دوسرے شو کاز پر جسٹس اعجاز الاحسن کا اختلافی نوٹ، لکھا کاؤنسل کی جانب سے کارروائی روایات کے خلاف جلد بازی میں کی جا رہی ہے، کاؤنسل کو آئینی اختیارات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، ممبران کے خلاف اختلاف کی صورت میں جج کے خلاف کارروائی غور کے بعد کرنی چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے معاملے میں نہ تو غور و فکر کیا گیا نہ اجازت دی گئی، کاؤنسل کی کارروائی چلانے تک انداز سے مکمل مختلف کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت گزاروں کو فریق بنانے کی ہدایت، جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت، عدالت نے جسٹس مظاہر نقوی کی حکم امتناع فوری دینے کی درخواست مسترد کر دی، ترمیمی درخواست جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تم پہلی حکومتوں کا حساب کتاب دو، بعد میں آئندہ حکومت کی بات کرو۔ اب ظالموں کے ساتھ دینے کی بجائے ان کا احتساب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ مزید باریوں کے طلبگار سابقہ کارکردگی کا حساب دیں، خاندانی بادشاہتوں کا دور ختم،
اب آقا غلام کی تقسیم نہیں چلے گی. ایک پاکستان میں دو نظام نہیں ہو سکتے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں قوم 8 فروری کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا یوم احتساب بنا دے. سودی نظام اور کرپشن کے خاتمے کے لیے عوام ترازو پر مہر لگائیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. عوام مافیا سے نجات کے لیے ترازو پر مہر لگائیں. ہم عوام کے ووٹس پر سودے بازی نہیں کریں گے. لاہور کے علاقے ہنجروال میں 2 بھائیوں کا قتل. مقتولین کی شناخت مزمل اور مدثر کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق ملزم فہد نے نامعلوم ساتھی کے ساتھ مل کر دونوں بھائیوں کو قتل کیا. کچھ عرصہ قبل مقتولین کی بہن نے ملزم فہد سے پسند کی شادی کی تھی. مقتولین اپنی بہن کو واپس اپنے گھر لے آئے تھے جس کا ملزم کو رنج تھا. فیصل آباد میں جوڑے پل پر پولیس وین پر فائرنگ. 3 زیر حراست ملزم ہلاک اور سب انسپکٹر زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کو اسلحے کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. تینوں حملہ فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل پھینک کر فرار ہو گئے. شمالی وزیرستان میں شہید حوالدار محمد ظاہر فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں فوجی افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت. بنو کے علاقے میریان میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ. 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی. پولیس نے گھر پر راکٹ مار کر دونوں چھپے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. اسرائیلی فوج کے وحشیانہ پن کا ایک اور ویڈیو ثبوت. سلکرم میں 3 فلسطینیوں کو پہلے فائرنگ کر کے شہید کیا، پھر ایک نوجوان کی لاش کو فوجی گاڑی چڑھا کر کچل دیا. خان یونس پر اسرائیلی بمباری میں مزید 15 افراد شہید. ایک اور صحافی فرائض ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. 24 گھنٹوں میں 126 فلسطینی شہید ہوئے. زمینی کارروائی میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تل ابیب پہنچ گئے. اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات. جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرنے اسرائیل کا وفد مصر پہنچ گیا. ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. دوسرے دن بھی پولیو ورکرز نے گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ. زیارت میں ہر طرف سفیدی چھا گئی. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. کوئٹہ اور قلات میں پارہ -2 ریکارڈ. اسکردو میں پارہ -11. گلگت کالام میں -5. چترال میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سی گارڈ کی افتتاحی تقریب. مشق کا مقصد خطرات کے پیش نظر بحریہ اور دیگر اداروں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. شرکاء کو سمندری دفاع کے لیے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا. کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے میری ٹائم شعبے کے تحفظ کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی خدمات کو سراہا. ARY پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے سب سے آگے. PSL سیزن 9 اور 10 کے ٹی وی رائٹس کے لیے لاہور میں بیڈنگ. ARY نے سال 2024 اور 25 کے ٹی وی رائٹس کے لیے سب سے بڑی بولی لگا دی. بیڈنگ میں ARY، PTV اسپورٹس، جیو، ہم ٹی وی نے حصہ لیا. ARY نے گزشتہ سال کے مقابلے تقریباً 50% سے زائد بولی لگائی. بیڈنگ کمیٹی نے ٹی وی رائٹس کے لیے لگائی گئی بولیاں حتمی منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھیج دیں. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں. آکلینڈ میں 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی ہوا. پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 12 جنوری کو کھیلا جائے گا. سعودی عرب کے صحرا میں رفتار اور مہارت کا کھیل. ڈاکار ریلی کا 4تھا مرحلہ. 9 بار کے عالمی چیمپئن سیباسٹین لوب کے نام. فرانسیسی ریسر نے 299 کلومیٹر کا ٹریک سب سے پہلے عبور کیا. میزبان سعودی عرب کے ڈرائیور الراجی کی مجموعی برتری برقرار. بائیک ریس میں چلی کے فلوریمو نے 4تھا اسٹیج جیت لیا.
اور جامعہ کراچی کی 85 سالہ پروفیسر ڈاکٹر راشدہ اتفاق اپنی مثال آپ نصف صدی سے علم کی روشنی بانٹ رہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بلا معاوضہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو پڑھاتی ہیں.